ابتدا ہوتی ہے رب جلیل رب کریم کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج کی اس عظیم الشان کل پاکستان محفل مشاعرے کا آغاز کرتے ہوئے عالمی اردو مرکز جدہ کی جانب سے یاسین رضوی آپ کو اپنا سلام عرض کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کارروائی کا آغاز کریں، میں کچھ رولز بتانا چاہتا ہوں اس مشاعرے کے حوالے سے۔ سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی سچویشن ایسی آتی ہے تو میرے بائیں ہاتھ کے جتنے دروازے ہیں یہ اوپن کر دیے جائیں گے، and this is the safe exit for everybody sitting in this hall۔ اس کے علاوہ دوسری گزارش یہ ہے کہ آج کل موبائل ہر شخص کے پاس ہے، لہٰذا آپ اس کو جو ہے یا تو بند کر دیں، اور اگر بہت ضروری آپ کو کوئی نہ کوئی سی کال کی ایکسپیکٹیشن ہے تو پھر آپ کم سے کم اس کو اپنے سائلنٹ موڈ کے اوپر لے آئیں۔ یہ بہت ضروری ہے، اس سے جو ہے مشاعرے کا انشاءاللہ جو ہے وہ تحلیل نہیں ہوگی اس کی کیفیت۔ اس کے علاوہ میں اپنے تمام معززین خواتین و حضرات کا شکر گزار بھی ہوں، اور بالخصوص ان لوگوں کا شکر گزار ہوں، ان کمپنیز کا شکر گزار ہوں جس کی وجہ سے آج کا یہ مشاعرہ جو ہے ہم اس مشاعرے کا اہتمام کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے سب سے بڑے اسپانسر ہیں، جو سلور اسپانسر ہیں بلکہ پلیٹینیم اسپانسر ہیں، سوری، وہ بالبید ہیں، تو بگ ہینڈ فار بالبید۔ اس کے بعد گولڈ اسپانسرشپ میں ہمیں ہونڈا نے بہت تعاون کیا ہے۔ I would really like to request all the audience to clap for them as well۔ اور تیسرے بڑے ہمارے جو ہیں وہ بھی گولڈ ہمارے اسپانسرشپ ہیں، انہوں نے دیے ہمیں، وہ ہیں زاہد ٹریکٹرز۔ اس کے بعد ہمیں جفالی نے اسپانسرشپ دی ہے، میں جفالی گروپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ میں فکس پیٹرولیم کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، اور ان کے آپ اسکرینز اس حصے میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے تمیمی گروپ آف کمپنیز نے، جو فائر اسٹون کے سول ایجنٹ ہیں اس ملک میں، ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے فائن سویٹس اینڈ بیکرز نے، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اور گلف آئل، جو آپ کے میرے دائیں اور بائیں ہاتھ کے اوپر جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گلف آئل نے بھی بہت بڑا تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ۔ اب میں آیات کلام ربانی کی تلاوت کے لیے پاکستان انٹرنیشنل اسکول کے محترم استاد قاری شبیر احمد ملک سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور محفل کا آغاز کریں۔ جناب قاری شبیر احمد ملک صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان،
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.
ذکر رب جلیل کے بعد ذکر محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم بہت ضروری ہے، اور نعت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے عالمی اردو مرکز جدہ کے مشہور و معروف نعت خواں جناب محمد نواز جنجوعہ صاحب۔ میں محمد نواز جنجوعہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چونکہ افضل ترین نعت وہ ہے جو رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں ملائکہ کو اور مومنین کو جس کا حکم دیا ہے، اس لیے آپ سب حاضرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ پاکستان سے آئے ہوئے مشہور شاعر، مفکر اور دانشور جناب ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کی نعت کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ یہ تاب کسے ہے کہ لکھے اس کا قصیدہ، یہ تاب کسے ہے کہ لکھے اس کا قصیدہ، وہ ذات کے یکتا ہے دو عالم میں گزیدہ، وہ ذات کے یکتا ہے دو عالم میں گزیدہ، یہ تاب کسے ہے کہ لکھے اس کا قصیدہ، کچھ وجہ ہے بیان ہے تو یہی اشک رواں ہے، کچھ وجہ ہے بیان ہے تو یہی اشک رواں ہے، حرف سو عاجز ہے، قلم ہے سو بریدہ، ہے حرف سو عاجز ہے، قلم ہے سو بریدہ، اور کس دشت کی خوشبو کا اثر ہے کہ میرا دل کس دشت کی خوشبو کا اثر ہے کہ میرا دل
چلا صورت آہو رمیدہ پہلو سے چلا صورت آہو رمیدہ پہلو سے چلا صورت گنبد کا یہ رنگ اور یہ آہنگ اذاں کا گنبد کا یہ رنگ اور یہ آہنگ اذاں کا کیا حسن مکمل ہے چدیدہ چشنیدہ کیا حسن مکمل ہے چدیدہ چشنیدہ کیا حسن مکمل ہے چدیدہ چشنیدہ وہ شدت احساس ہے یہ پاس ادب ہے وہ شدت احساس ہے یہ پاس ادب ہے دل چاک جگر چاک گریباں نہ دریدہ دل چاک جگر چاک گریباں نہ دریدہ وہ شدت احساس ہے یہ پاس ادب ہے وہ شدت احساس ہے یہ پاس ادب ہے دل چاک جگر چاک گریباں نہ دریدہ دل چاک جگر چاک گریباں نہ دریدہ یہ تاب کسے ہے کہ لکھے اس کا قصیدہ وہ ذات کے یکتا ہے دو عالم میں گزیدہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد بارک وسلم. معزز حاضرین محفل، ہماری آج کی محفل کے مہمان خصوصی عزت مآب کونسل جنرل پاکستان جناب زیغم الدین اعظم صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان سے اجازت چاہوں گا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں کارروائی کو آگے بڑھاؤں. کونسل جنرل صاحب کی اجازت سے میں کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے
عالمی اردو مرکز جدہ کے صدر جناب اطہر عباسی سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر معزز شعراء اکرام کا استقبال کریں اور پہلے وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. سب سے پہلے میں اسکول انتظامیہ کی جانب سے نامزد شاعر اور اسکول کے استاد جناب اطہر الیاس چشتی سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اب جناب دائرہ ادب کے جناب محسن علوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اب میں ملتمس ہوں ریاض سے آئے ہوئے طنز و مزاح کے شاعر مشہور شاعر جناب شوکت جمال صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. رائٹرز فورم کے جناب حبیب صدیقی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. خوبصورت لب و لہجے کے صاحب دیوان شاعر جناب سید قمر حیدر قمر سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. ادارہ صحاب کے مدیر اعلیٰ اور مشہور و معروف شاعر جناب نسیم سحر سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. مقامی شعراء کے بعد اب آپ استقبال کیجئے پاکستان سے آئے ہوئے شعراء میں سے عالمی اردو مرکز جدہ کے بانی صدر ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب کا. ہمارے دوسرے مہمان شاعر مشہور نعت گو اور دنیا شعر و ادب کے جانے پہچانے شاعر کشمیر تشریف لاتے ہیں جناب اعجاز رحمانی صاحب. شعر و ادب کے انتہائی معتبر حوالے کے ساتھ استقبال کیجئے لاہور سے تشریف لائے ہوئے جناب محترم ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کا. سب کے جانے پہچانے طنز و مزاح کے نامور شاعر جناب پروفیسر عنایت علی خان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. اب میں دعوت دیتا ہوں دنیا شعر و ادب کا ایک اور درخشندہ ستارہ استقبال کیجئے لاہور سے تشریف لائے ہوئے محترم شہزاد احمد شہزاد کو. اب آپ کی بھرپور تالیوں میں آپ استقبال کیجئے انتہائی بزرگ اور محترم مشہور و معروف شاعر اور آج کی محفل کے صدر مشاعرہ جناب شرسار صدیقی صاحب کا. حضرات حضرات میری یہ کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد محفل کی ضروری کارروائی مکمل کرتے ہوئے محفل شعر و سخن کا آغاز ہو. اس کی اس یادگار محفل کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ایک مختصر خطبہ استقبالیہ ہوگا، اس کے بعد عالمی اردو مرکز کا تعارف اور مہمان خصوصی کے خطاب کے بعد انشاءاللہ آپ اور شعراء آمنے سامنے ہوں گے. تو میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں عالمی اردو مرکز کے صدر جناب اطہر عباسی صاحب کو کہ وہ خطبہ استقبالیہ پیش کریں. نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب قونصل جنرل جناب زیغم الدین اعظم، محترم شعراء اکرام و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالمی اردو مرکز جدہ کا پہلا کل پاکستان مشاعرہ آپ کی سماعتوں اور بصارتوں کا منتظر ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ معزز شعراء اکرام کو جی بھر کے پوری توجہ اور محبت سے سنیں گے اور آج کی اس محفل کو ایسی یادگار محفل بنا دیں گے کہ کیمرے کی آنکھ کے ذریعے محفوظ ہر منظر مستقبل کے ناظر کو اسی فضا میں پہنچا دے گا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. آج کی یہ محفل یوم پاکستان کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے. مشاعرہ ہماری تہذیبی روایت ہے اور ہم اس عظیم روایت کے وارث ہیں. محبت ہماری زندگی، شائستگی ہمارا مزاج اور رواداری ہمارا انداز نظر ہے. شعر سننے، پڑھنے اور اسے یاد کرنے سے محبت، شائستگی، تحمل و بردباری پیدا ہوتی ہے. شاعری انسان کے اندر ایک ایسی انسانیت کو جنم دیتی ہے
کہ انسان اپنی ذات سے بلند ہو کر دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو جاتا ہے۔ بقول میر تقی میر، ہم فقیروں سے بے ادائی کیا، آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا۔ مشاعروں اور ادبی محفلوں کے ذریعے محبت اور اخوت کے جذبات بیدار کرنے میں مدد ملتی ہے اور بہتر مستقبل کی راہیں بھی تلاش کی جا سکتی ہیں۔ شعر کی قوت اور شاعروں کی صدق مقالی کے باب میں خواہ کتنی ہی آرا ہوں، لیکن صداقت یہی ہے کہ اس قبیلے نے ہمارے عہد کی زندگی کے ہر منظر اور ہماری امنگوں اور آرزوؤں کے بے حساب رنگ اور ہمارے دکھوں کی جو سچی تصویر کشی کی ہے، وہ سب سے پائیدار اور معتبر تصویر ہے۔ معزز خواتین و حضرات، عالمی اردو مرکز جدہ کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید اور مہمان خصوصی یعنی شعرائے اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی اس محفل میں موجودگی ہم سب کے لیے باعث مسرت ہے۔ ہم اپنے عہد کی منفرد آوازوں اور دلکش لہجوں کی سماعت کے لیے یہاں موجود ہیں۔ آج کی شاندار محفل کے سلسلے میں جن احباب نے ہم سے تعاون کیا ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ تعاون وطن عزیز پاکستان اور قومی زبان اردو سے ان کی محبت کا ایک ثبوت ہے۔ میں مشاعرہ کمیٹی کے اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی کوششیں برابر ہوئیں اور یہ محفل سج گئی۔ میں اپنی کمیٹی کی جانب سے آج کی محفل کے مہمان خصوصی عزت مآب قونصل جنرل جناب زیغم الدین اعظم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے عہد کی سچائیوں کو سننے کے لیے تشریف لائے۔ خدا کرے وہ ملک اور قومی زبان کی خدمت کا حق ادا کر سکیں، آمین۔ سامعین محفل، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ شہر جدہ میں شعر و سخن کا کس درجہ احترام ہے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر عالمی اردو مرکز جدہ کے اراکین اور مشاعرہ کمیٹی کی جانب سے آپ کا اور تمام مہمانان گرامی کا استقبال کرتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ اجازت کہ اے خالق کائنات، ہمارے وطن عزیز پاکستان پر اپنی بے پناہ برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ پاکستان پائندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمانان گرامی، آج کی اس محفل میں عالمی اردو مرکز کی جانب سے حامد اسلام صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ شکریہ اسکول کی انتظامیہ کا، شکریہ جناب قونصل جنرل صاحب، آج کے مہمان خصوصی ویلفیئر کونسل جناب شوکت علی صاحب، جن کے تعاون سے آج ہم جدہ میں عالمی اردو مرکز کی جانب سے یہ مشاعرہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ سب کی آواز میں آواز ملا رکھی ہے، سب کی آواز میں آواز ملا رکھی ہے، اپنی پہچان مگر ہم نے جدا رکھی ہے۔ ہماری پہچان ہمارا پیارا پاکستان، ہمارا سبز ہلالی پرچم اور ہماری قومی زبان اردو۔ عزت مآب قونصل جنرل جناب زیغم الدین اعظم صاحب، معزز شعراء کرام، خواتین و حضرات، ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ، آپ کو خوش آمدید۔ عالمی اردو مرکز جدہ اپنے علمی اور ملی مقاصد حاصل کرنے کے لیے جناب اطہر عباسی کی قیادت میں رواں دواں ہے۔ آج کی یہ شاندار محفل ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے۔ عالمی اردو مرکز جدہ اردو ادب، خصوصاً پاکستانی ادب کی ترقی و ترویج کے لیے کوشاں ہیں۔ ہم انتہائی شکر گزار ہیں قونصل جنرل پاکستان عزت مآب زیغم الدین اعظم صاحب، ویلفیئر کونسل جناب چودھری شوکت علی صاحب،
जिनकी रहनुमाई और भरपूर ताउन से हम आज इस महफिल का इनेकाद करने में कामयाब हुए। अरकान आलमी उर्दू मरकज़ की जानिब से विंग कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद सिद्दीक साहब, प्रिंसिपल पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल रेहाब, वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद अशफाक महमूद साहब और स्कूल की इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों के ताउन से आज की यादगार महफिल का इनेकाद मुमकिन हुआ। उन मौजूद शोरा कराम का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी दावत पर पाकिस्तान से यहाँ तशरीफ़ लाए। हमने पाकिस्तान से कई और शोरा को मदऊ किया था, मगर कुछ नागज़ीर वजूहात की वजह से उन शोरा हजरात ने माजरत की। आलमी उर्दू मरकज़ के ओहदेदारान और अरकान और वो कंपनियां, वो स्पॉन्सर्स जिन्होंने हमारे साथ ताउन करके हमको इस काबिल बनाया कि हम पाकिस्तान से इन शोरा को यहाँ बुलवा सकें, उनमें बालबेत, जाहिद ट्रैक्टर, होंडा, फॉक्स, गर्ल, तमीमी और उन तमाम इदारों की इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उनके माली ताउन से आज की ये यादगार महफिल मुनक़िद हो रही है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फाइन सूट्स वालों का कि उनके ताउन से हम आज यहाँ लाइट रिफ्रेशमेंट करने में, और आलमी उर्दू मरकज़ के ओहदेदारान का तारुफ आज की इस महफिल में ज़रूरी समझता हूँ। वो तमाम लोग टीम स्पिरिट के साथ हमारे साथ काम कर रहे हैं जिन्होंने आज कम्युनिटी को इस बड़ी तादाद में एक साथ बैठने का मौका फराहम किया। वक्त की कमी के बायस तमाम लोगों का तारुफ कराना मुमकिन नहीं, मगर फिर भी एक टीम जिसने आज की इस महफिल की कामयाबी में भरपूर किरदार अदा किया। हमारे सदर अतहर अब्बासी, जिनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। नायब सदर कम्युनिटी के वेरी एक्टिव मेंबर डॉक्टर इरफान हाशमी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। खाकसार को हामिद इस्लाम खान कहते हैं और आलमी उर्दू मरकज़ में सेक्रेटरी जनरल के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। सैयद मेहताब अहमद साहब हमारी टीम के मेंबर, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी मालियात। हमारे दूसरे साथी जनाब आमिर खुर्शीद रिजवी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी आलमी उर्दू मरकज़ जद्दा के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मोहम्मद मुख्तार, अच्छे नौजवान शायर, आज हमारी महफिल में मौजूद नहीं हैं, पाकिस्तान में छुट्टी गुजार रहे हैं, मगर उनका ताउन, उनकी कोशिश आलमी उर्दू मरकज़ में बहुत बड़ा उनका किरदार है। हमारे दूसरे साथी सैयद फरीद हसन, डॉक्टर महमूद इकबाल हैदर साहब, जनाब अनवार रिजवी साहब, जनाब मोहम्मद नवाज जंजुआ साहब, जनाब मोहम्मद जमील राठौर साहब, जनाब शाहिद नईम साहब, जनाब गुलाब खान साहब, जनाब यासीन हैदर रिजवी साहब। इन सब लोगों के ताउन से आज की ये महफिल मैं ये कहने में कोई आर महसूस नहीं करता कि हम कामयाब बनाने के काबिल हुए, क्योंकि मैं अपनी नज़र से देख सकता हूँ हाल की पोजीशन। अल्हम्दुलिल्लाह जेंट्स में 100% ऑक्यूपेंसी है और ख़वातीन में जो है मैं कह सकता हूँ कि 90%
95% خواتین، ذوق رکھنے والی خواتین یہاں موجود ہیں۔ عالمی اردو مرکز جدہ ہر اس تنظیم کے ساتھ جو پاکستان اور اردو کے حوالے سے سرگرم عمل ہے۔ پاکستان کا کوئی دانشور، ادیب، شاعر حجاز مقدس آئے تو عالمی اردو مرکز ان کے اعزاز میں تقریب منعقد کرتا ہے۔ اپنا فرض سمجھتے ہوئے ہم اپنی قومی زبان کا پروموشن ضروری سمجھتے ہیں۔ اردو وہ زبان جو کراچی سے لے کے خیبر تک رابطے کی زبان ہے، جس میں ہر پاکستانی ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے ذہنوں کو سمجھ سکتا ہے، کمیونیکیٹ کر سکتا ہے۔ عالمی اردو مرکز پاکستان کے قومی دنوں کے حوالے سے تقاریب منعقد کرتا رہتا ہے۔ وہ تقاریب چھوٹے پیمانے پہ ضرور ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس اتنی بڑی جگہ نہیں کہ ہم بڑی تعداد میں کمیونٹی کو گیدر کر سکیں۔ مگر اب کونسل جنرل پاکستان اور ان کی ٹیم کے تعاون سے اور ان کی کوششوں سے جو کونسلیٹ کی نئی عمارت تعمیر ہو رہی ہے، اس میں ایک گوشہ ایسا رکھا گیا ہے کہ جہاں پر کمیونٹی جو ہے وہ مل بیٹھ کر اپنے پروگرام منعقد کر سکے گی۔ ہم آج کی اس محفل میں مقامی شعراء کا بھرپور طریقے سے اس پروگرام میں شامل ہونے پر شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان شعراء حضرات سے معذرت کے ساتھ کہ ہم جن کو آج کی اس محفل میں اسٹیج پر نہیں بیٹھا سکے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ مہمان شعراء، ہمارے وہ ستارے جو پاکستان میں تو چمکتے ہی تھے، آج جدہ کی اس محفل میں چمک رہے ہیں، ان کو بھرپور طریقے سے سنا جائے۔ آخر میں فرداً فرداً آپ تمام حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کے تعاون سے یہ محفل کامیابی کی طرف رواں دواں۔ ایک دعائیہ شعر کے ساتھ اختتام کروں گا۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر نکلے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ ایک جذباتی شعر۔ آؤ اپنے جسم چن دیں اینٹ پتھر کی طرح۔ پاکستان کے حوالے سے، میرے ملک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے۔ آؤ اپنے جسم چن دیں اینٹ پتھر کی طرح، بے درو دیوار ہے لیکن یہ گھر اپنا تو ہے۔ سیکرٹری جنرل عالمی اردو مرکز جدہ جناب حامد اسلام آپ سے مخاطب تھے۔ اب میں عزت مآب کونسل جنرل جناب زیغم الدین اعظم صاحب سے ملتمس ہوں کہ آج کی محفل کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب عزت مآب کونسل جنرل جناب زغیم الدین اعظم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب عطر عباسی صاحب، صدر عالم اردو مرکز جدہ، سیکرٹری جنرل حامد اسلام خان صاحب اور دیگر عہدیداران عالمی اردو مرکز جدہ، جناب ڈاکٹر
منور ہاشمی صاحب، جناب اعجاز رحمانی صاحب، جناب ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب، جناب پروفیسر عنایت علی خان صاحب، جناب شہزاد احمد شہزاد صاحب، اور صدر مشاعرہ جناب سرشار صدیقی صاحب، اور مقامی شورائے کرام، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے لیے یہ آج ایک بہت خوشی کی شام ہے اور ایک ایسا موقع ہے جب کہ ایک محفل مشاعرہ منعقد کی جا رہی ہے جو کہ عالمی اردو مرکز جدہ نے جس کا اہتمام کیا ہے۔ اس خوبصورت شام منعقد کرنے پر میں عالمی اردو مرکز کے صدر اور ان کی ٹیم کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں اور یہ ان سے درخواست بھی کرتا ہوں، چونکہ اردو زبان ہماری قومی زبان ہے جس کا آپ کو معلوم ہے کہ رواج مغلیہ دور میں پڑا اور دنیا اسلام کی دیگر زبانوں عربی اور پرشین کے بعد اردو زبان بولی جاتی ہے، ہماری قومی زبان ہے، تو اس کو بھی پروان چڑھانے میں جو یہ اپنے کام انجام دے رہے ہیں اس کو آگے لے کے چلیں، اور کونسلیٹ جنرل جو ہے ان کی پوری خدمت کرے گا، اور میری ان سے یہ درخواست ہے کہ اس طرح کی محفل اگر سالانہ طور پہ کریں تو بہت اچھی ہے، اور اگر سال میں 2 دفعہ کریں تو اس سے بھی زیادہ اچھی ہے، اور ہم ہر طرح سے ان کی خدمت کریں گے تاکہ جدہ میں جو ہمارے بہن بھائی رہ رہے ہیں ان کے جو تعلق ہے ہماری قومی زبان سے وہ قائم رہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں مہمان شورائے کرام کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور عہدیداران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مقامی ہمارے عزت مآب جو شعراء حضرات ہیں جن کی بہت خدمات ہیں اردو زبان کو آگے لے جانے میں، کیونکہ یہ ہماری قومی زبان ہے، اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، اور آپ لوگوں نے اس کو سننا ہے، اپنی نسل تک پہنچانا ہے اور اس کا رواج آگے قائم رکھنا ہے۔ تو میں آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ عزت مآب کونسل جنرل صاحب کو میں ایک دفعہ پھر زحمت دوں گا، یہ ہم نے کچھ یہاں پہ نشانے سے پاس جو ہے اس کی تقسیم کرنی ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مشاعرے میں یہ شیلڈ آخر میں دی جاتی ہیں تو اس وقت 25-65 لوگ رہ جاتے ہیں اور 75 چلے جاتے ہیں، تو اس روایت کو ہم نے تھوڑا توڑا ہے، تو میں جناب زیغم الدین صاحب سے گزارش کروں گا عزت مآب کے ضرور ایک دفعہ پھر اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور اس کے ساتھ جناب اطہر عباسی صاحب یہ دونوں مل کے شیلڈ تقسیم کریں گے۔ جو شعراء تشریف لائے ہوئے ہیں ان کو یہ شیلڈ دی جائے گی، اور باقی جو ہمارے یہاں کے لوکل انتظامیہ ہیں اس کو یہ دی جائے گی۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا وائس پرنسپل جناب محمد اشفاق محمود صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ دیں۔ جناب اشفاق محمود صاحب، انہوں نے انتھک کوشش کی ہے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں۔ اب میں گزارش کروں گا ونگ کمانڈر محمد صدیق صاحب، پرنسپل پاکستان انٹرنیشنل اسکول جدہ۔ ہمارے بہت دل عزیز ویلفیئر کونسل جناب چودھری شوکت علی صاحب۔ مہمان شعراء میں سب سے پہلے میں زحمت دے رہا ہوں جناب ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب کو۔ ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب،
جناب اعجاز رحمانی صاحب، جناب ڈاکٹر خورشید صاحب، جناب پروفیسر عنایت علی خان صاحب، جناب شہزاد احمد شہزاد صاحب، اب میں ملتمس ہوں صدر مشاعرہ جناب سرشار صدیقی صاحب سے کہ وہ شیلڈ وصول کریں۔ اب میں سرشار صاحب اور سے گزارش کروں گا اور کونسل جنرل صاحب سے کہ وہ اطہر عباسی کو شیلڈ پیش کریں۔ آخر میں اطہر عباسی صاحب اور سرشار صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ عزت مآب کونسل جنرل زیغم الدین اعظم صاحب کو شیلڈ پیش کریں۔ اور یہ نشان اردو ہے جو زیغم صاحب کو دیا جا رہا ہے، نشان اردو زیغم صاحب کو دیا جا رہا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، میں بہت جلدی اس اسٹیج سے غائب ہو رہا ہوں۔ ایک دو باتیں میں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ایک ہمارے اسپانسر کا نام نہیں لیا جو ITMW ہے۔ میں بڑا معذرت خواہ ہوں اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا تعاون کیا ہے۔ I apologize for not mentioning them at the initial stage۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہال میں کوئی کھانے پینے کی چیز لانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ باہر اس قسم کا اسٹال لگا ہوا ہے کہ if somebody needs tea and somebody wants to eat something, I think something is available outside, but I don't want to interrupt the flow of this particular program۔ لہذا میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر کسی کو ضرورت ہو چائے اور پانی کی تو باہر ہمارے پاس اسٹال لگا ہوا ہے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب اشفاق احمد صاحب سے کہ یہاں سے مشاعرے کو آگے لے کے چلیں۔ حاضرین محترم، گفتگو چاہتا تھا کہ ادبی پیرائے سے شروع کی جائے تاکہ ماحول ویسا ہی رہے، لیکن سب سے پہلی اصلاح یہ کہ مجھے جس عظیم نام سے پکارا گیا ہے وہ دنیا سے پردہ کر چکا ہے۔ مجھے اشفاق احمد کے نام سے یاد کیا گیا، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا ادب کا نام۔ میرا نام محمد اشفاق ہے اور اپنی محبتوں اور چاہتوں کے سارے پھول لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ یہ ہے کہ ایک بڑے زیرک شاعر نے ایک بات کہی کہ دل سے کچھ نغمے ابل آتے ہیں آہوں کی طرح، شیر سرزد ہو ہی جاتا ہے گناہوں کی طرح۔ اگر اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیا جائے کہ شیر سرزد ہو ہی جاتا ہے گناہوں کی طرح، تو آج ماشاءاللہ ایک مجمع گناہگاران یہاں پر موجود ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس تقریب کو زندہ تقریب بنا کر ساتھ لے کر چلیں۔ میں سب سے پہلے ضروری سمجھوں گا کہ عالمی اردو مرکز جدہ میں آج جس مقام پر پہنچا ہوا ہے، اس مقام پر پہنچانے میں ایک شخص پس پردہ ہو گیا ہے جو
तन و मन धन के साथ उर्दू की तरक्की और तरवीज में जद्दा में रिहाइश के दौरान और जद्दा से जाने के बाद उर्दू की तरक्की में हमा तन मशगूल रहा। लिहाजा अगर उसकी कोशिशों और काविशों को न सराहा जाए तो ये उर्दू और उसके दोनों के साथ ज्यादती होगी। मैं चाहूँगा कि इससे कबल के मुशायरे का मिजाज बाकायदा तौर पर बनाया जाए, उस शख्स के इक़दाद के तौर पर आपकी बहुत खूबसूरत तालियां होनी चाहिए डॉक्टर मुनव्वर हाशमी। और डॉक्टर मुनव्वर हाशमी गो के जद्दा से जा चुके हैं, लेकिन आलमी उर्दू मरकज इसी तरह फल फूल रहा है जिस तरह उनकी ख्वाहिश थी। और ये उनका एक ख्वाब था कि किसी मुमासलत में नहीं, किसी बहस में नहीं, लेकिन इस शऊर को वो उजागर करना चाहते थे कि जिस तरह पड़ोसी मुल्क अपने शुअरा को बुलाकर एक बड़े मुशायरे का एहतमाम करता है, काश ये एहसास और ये वक्त हमें भी मिल जाए कि हम भी अपने वतन से उन शुअरा को बुलाकर आपके सामने बिठाल सकें और वो अपना कलाम आपको सुना सकें कि जिसके लिए हम और सब मुतमन्नी रहते हैं। तो इस कोशिश को और इस बात को, इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने में जहां मुनव्वर हाशमी की सोच का फिक्र था, वहां इनके जनरल सेक्रेटरी हामिद इस्लाम की अपनी शबो रोज की कोशिशों और काविशों का बड़ा दखल है, जिसके लिए शायद वो पसे पुष्ट ताली तो कहलाएगी, लेकिन हामिद इस्लाम की खिदमत को भी सराहना नागुज़ीर है। मैं कौंसल जनरल पाकिस्तान ज़ैगमुद्दीन अहमद साहब, ज़ैगमुद्दीन आज़म साहब से सरकारी तौर पर और सदर मुशायरा से अदबी तौर पर इजाज़त चाहूँगा कि मुशायरे की कार्रवाई को मैं आगे लेकर चल सकूँ। इजाज़त है जनाब। हाज़रीन मोहतरम, शेर जज्बात बातनी के लाशऊरी इजहार का नाम है, और जब शेर आपकी समातों तक पहुँचता है तो तख्लीक़कार का अपना तख्लीकी फ़न और उसकी तख्लीकी सलाहियत यकीनन उस वक्त बहुत जगमगाती है जब आपकी समई तस्लीम उसको मिल जाती है। आपकी समातें जब शेर को तस्लीम करती हैं तो शेर जिंदा हो जाता है और शायर को एक मकाम मिल जाता है। आज जितने शुअरा इकराम यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, सबको अपने अपने शेर की बुनियाद पर एक मुनफरिद मकाम हासिल है, और वो मकाम अदब की अलमारियों में रखी हुई किताबें ये बता सकती हैं कि ये सिर्फ मुजल्लद सफ़ात नहीं बल्कि इनके अंदर जिंदा अशार मौजूद हैं। आज के इस मुशायरे की एक और ख़ास बात यह है कि हमने बाज़ रिवायात से हटकर ये चाहा कि मकामी शुअरा की जो इस्तिलाह है हमारे यहाँ, वो दरअसल सही नहीं है। अगर दूसरे लोगों से पूछा जाए तो वो हमें खारजीद कहेंगे। तो हम मुकामी तो नहीं हैं, लेकिन वो शुअरा इकराम जो यहाँ जद्दा में बसिलसिला रोजगार मौजूद हैं, शहजाद अहमद साहब, सरशार साहब, मैं खुसूसन आपकी तवज्जो और ज़ैगम साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा इस जुमले की जानिब, और यकीनन आप लोगों से मेरी इल्तिमास होगी कि आपको बात अगर ये दुरुस्त लगे तो इसकी तायीद जरूर कीजिए कि मैं हमेशा जद्दा में मुकीम उन शुअरा की इसलिए ज्यादा कदर करता हूँ और उनकी हिमायत करता हूँ उनकी, कि इस माहौल में जहाँ सिर्फ और सिर्फ रोजगार का हुसूल अहमियत रखता है और वो तमाम तर चीजें जो एक शायर को शेर कहने के लिए एक जिंदगी देती हैं, उसकी इतनी यहाँ पर आसाइश नहीं जितनी भारत और पाकिस्तान में मौजूद है। और उसके बावजूद अगर यहाँ पर शुअरा इकराम शेर तख्लीक कर रहे हैं तो ये कमाले सुखन से कम नहीं है। एक बात से मैं इंतहाई बरी जिम्मा होना चाहता हूं कि शुअरा इकराम की जो फहरिस्त है उसमें
تقدیم و تاخیر میں میرا ذاتی دخل کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں عالمی اردو مرکز کے منتظمین کی جانب سے شعراء اکرام سے قبل از وقت معذرت چاہوں گا کہ آپ کے تمام تر مقامات کو ہم تسلیم کرتے ہیں. آپ کی اہمیت، آپ کی افضلیت، آپ کا مقام ہمیں سر تسلیم ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اگر کہیں پر ہم سے تقدیم و تاخیر میں کوئی لاشعوری طور پر کوتاہی ہو جائے تو اس کو درگزر فرما دیجیے. آج سب سے اونچے شاعر عنایت علی خان صاحب اگر یہ زندگی نہ ہو جو یہ محسوس ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ نہ مشاعرے میں جان ہے، نہ شعر میں جان ہے، اور نہ کسی گفتگو میں جان ہے. یہی زندگی ہے اور میں اسی زندگی کے ساتھ اس مشاعرے کو آگے لے کر چل رہا ہوں. عالمی اردو مرکز کی جانب سے منعقدہ پہلا کل پاکستان مشاعرہ، جس میں یہاں کے رہنے والے شعراء بھی موجود اور پاکستان سے آئے ہوئے مہمان شعراء بھی موجود. جو بات آگے چلے گی باتیں کرتے چلیں گے. ہمارے یہاں ایک ایسے شاعر جو خود تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور بہت تعلیم یافتہ ہیں، لیکن تاحال وہ اسکول میں ہی ہیں. میں ملتمس ہوں جناب اطہر الیاس چشتی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب اطہر الیاس چشتی صاحب. میرے لیے یہ بڑا شرف ہے کہ اپنے وقت کے معتبر لوگوں کے سامنے کچھ سناؤں. غزل کے چند اشعار عرض ہیں. ذکر محبوب سے جذبوں کو سنوارا جائے، ذکر محبوب سے جذبوں کو سنوارا جائے، افق دل پہ کوئی خورشید اتارا جائے. افق دل پہ کوئی خورشید ابھارا جائے، کاش مل جائے ہمیں احساس کی دولت بھی.